اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے عدلیہ میں مداخلت کے الزامات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں جاری سماعت میں جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے ہیں کہ سب مان رہے ہیں کہ مداخلت ہوئی ہے۔ فیصلہ درنا کیس فیصلے سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہم نے 76 سال جھوٹ بولا، سچ کو چھپایا ہے، عوام کو سچ جاننے کا پورا حق ہے۔ تمام ہائی کورٹس نے 6 ججز سے بھی زیادہ سنگین جوابات جمع کرائے ہیں۔ ایک ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ مداخلت آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ایک ہائی کورٹ نے تو یہ کہا ہے کہ آئین کو سبوتاژ کیا گیا۔ یہ مداخلت نہ فیصلہ آباد دھرنا کیس سے رکی نہ کسی اور چیز سے۔ پاکستان بار کونسل کے وکیل ریاضت علی نے دلائل میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے معاملے پر پاکستان بار کونسل جوڈیشل تحقیقات کرانی چاہیے۔ ایک یا ایک سے زیادہ ججوں پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنا کر قصورواروں کو سزا دی جائے۔ سال 2018 اور 19 میں ہائی کورٹس کا سب سے بڑا چیلنج سپریم کورٹ کا مسائل پر خاموشی اختیار کرنا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز نے نشاندہی کی ہے کہ مداخلت کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ میں دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے عدالت سے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کرنے کی استدعا کرتے ہوئے اٹارنی جنرل نے روسٹرم پر آ کر استدعا کی کہ از خود نوٹس کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ تاحال نہ مل سکا۔ عدالتی حکم نامے سے وزیر اعظم آفس اور وزارت دفاع کو آگاہ کرنا ہے۔ جسٹس نے استفسار کی کہ عدالتی حکم نامے پر تمام ججز کے دستخط ہو گئے۔ چیف جسٹس نے عدالتی عملے کو چیف جسٹس کی باقی رہ جانے والے 3 ججز سے دستخط لینے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اٹارنی جنرل سے دریافت کیا کہ آپ کو تیاری کے لیے مہلت چاہیے ہوگی، جس پر اٹارنی جنرل نے کل تک کی مہلت مانگ لی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنا اضافی نوٹ کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز نے نشاندہی کی کہ مداخلت کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ وفاقی حکومت کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اس دوران کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میری لکھائی اچھی نہیں ہے، جس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا جی واقعی لکھائی اچھی نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے وکلاء سے دلائل کے لیے درکار وقت سے متعلق بھی استفسار کیا کہ 6 رکنی لارجر بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم اختر شامل ہیں۔ دوران سماعت سپریم کورٹ بار کی جانب سے ججز کیس میں اپنی تجاویز پیش کی گئیں۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے 25 مارچ کو سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے اپنے خط میں عدالتی امور میں ISI اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے براہ راست مداخلت اور ججوں کو ہراساں کرنے کے الزامات عائد کیے تھے۔ خط میں ججوں کے رشتہ داروں کے اغوا اور تشدد کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں میں خفیہ نگرانی کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی کوششوں کے بارے میں بھی کہا گیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے عدلیہ میں مبینہ مداخلت کے معاملے پر ان ججز کی جانب سے لکھے گئے خط پر از خود نوٹس لیتے ہوئے لارجر بینچ تشکیل دیا تھا۔ سپریم کورٹ بار نے تجاویز میں کہا کہ توہین عدالت کا قانون اعلیٰ عدلیہ کو ایسے معاملات میں کارروائی کا مکمل اختیار دیتا ہے۔ اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ 6 ججز نے توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں کی۔ ماتحت عدلیہ کے بغیر دباؤ کام کرنے کے لیے فریم ورک بنایا جائے۔ عدالت میں جمع کروائی تجاویز میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو کسی کمرشل سرگرمی کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ کسی جج کو عدلیہ کے اندر سے دباؤ کا سامنا ہو تو متعلقہ چیف جسٹس کو آگاہ کرے اور مخصوص وقت میں کارروائی نہ کرنے پر متاثرہ جج سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کر سکتا ہے۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔